اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر ہم جادو کی بڑی 5 علامات کے بارے میں ذکر کریں گے اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اکثر بہن بھائی استخارہ کرواتے ہیں، حساب کرواتے ہیں، اپنی معلومات لوگوں کو دیتے ہیں اور اس میں ان کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، آپ خود سے اسیس کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جادو کا ہونا برحق ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی بھی بندہ اگر اس بات کا انکاری ہے تو احادیث کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھیں، جس طرح عام طور پہ بیماری ہوتی ہے اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہی ہے اور اللہ کے اذن سے ہی اثر کرتا ہے، اللہ کے اذن سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اب جادو کی جو 5 بڑی علامات ہیں میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جادو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر بھی ہوا، جو ایک یہودی لبید بن عاصم نامی تھا جس نے کیا تھا۔ اس لعنتی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی قرآن سے کیا، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اگزامپل ہے۔ ہم نے بھی علاج قرآن سے کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو اس کی بڑی علامت ہے، یہ دماغ پہ اثر کرتا ہے، دماغ کو معاف کرتا ہے، ذہنی کیفیت کے اندر بدلاؤ آتا ہے جب بھی کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ اس کی پہلی علامت یاد رکھیں، ذہنی کیفیت کے اندر بدلاؤ کا آنا۔ اور کس طرح کا بدلاؤ آتا ہے؟ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے چیزوں کے بارے میں، بعض اوقات انسان کے دماغ پہ وزن رہتا ہے، مختلف خیالات کا، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی والی کیفیت رہتی ہے، بے چینی والی کیفیت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک علامت تو ذہنی کیفیت کا بدل جانا ہے۔ دوسری علامت اس کی ہوتی ہے کندھوں پہ وزن رہنا، کندھوں پہ وزن رہتا ہے، طبیعت بے چین رہتی ہے۔ اسی طرح تیسری علامت، جس بندے کے اوپر بھی جادو ہوگا اس کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوگی، خاص طور پہ شام کے وقت اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، شام کے وقت جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کو گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو رات کے مڈ نائٹ میں یہ گھبراہٹ والا عمل شروع ہو جاتا ہے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، اور روز ایک ہی وقت پہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی تیسری علامت ہے۔ چوتھی علامت میرے بھائیوں بہت اہم ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جس بندے کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اس کو غصہ بے انتہا آتا ہے اور بلا وجہ آتا ہے، بغیر کسی وجہ کے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں علامت، میں اس میں 2 علامتیں ایڈ کروں گا۔ کچھ لوگوں کو بدبو آتی ہے، حالانکہ وہاں پہ ماحول بدبو والا نہیں ہوتا، بعض اوقات نماز میں کھڑے ان کو بدبو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دین کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے وہاں سے یہ بھاگ جائیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو بدبو آتی ہے اور کچھ لوگوں کو آوازیں سنائی دیتی ہیں کانوں میں، یعنی کہ مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف چیزوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 4-5 میں نے جو آپ کے علامات گوش گزار کی، یہ جس بندے کے اوپر بھی جادو ہوگا تو ان میں سے کچھ نہ کچھ علامات اس کے اندر ایگزسٹ کریں گی۔ ایک اور علامت بہت کامن ہوتی ہے، کسی کے اوپر یہ ہوتی بھی ہے، کسی کو نہیں بھی ہوتی، ڈرونے خواب بھی آتے ہیں، اور ان خوابوں کے اندر اس کو اکثر جانور نظر آتے ہیں، جانور پیچھے لگے ہوتے ہیں، سانپ کا نظر آنا، لیزرڈ کا نظر آنا، کتوں کا، بلیوں کا، اور اسی طرح بھینسوں کا، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کو مردے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پانی نظر آتا ہے، گندگی نظر آتی ہے۔ تو یہ سب جو میں نے علامات بولی ہیں موٹی موٹی، یہ جادو کے مریضوں کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو فوراً آپ نے علاج کی طرف آنا ہے، اور علاج اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذہنی کیفیت کی یہ حالت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے تو بھول جاتے تھے، اور اس کا پھر علاج کیسے کیا؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یاد رکھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا، جب یہ جادو ہوا، ذہنی کیفیت ایسی تھی تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں وہ سارا سینیریو ان کے سامنے آیا، ساری پکچر ان کے سامنے آئی، اور جہاں جادو پڑا تھا اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر 2 فرشتے آئے جنہوں نے پوری وہ منظر کشی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پھر وہ جادو نکلوایا گیا، اس کے اوپر فلک ناس پڑھ کے اس کے جادو کی گرہیں کھولی گئیں جو بالوں کے اوپر کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے علاج کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحت دی۔ اسی طرح ہم نے بھی قرآن سے ہی علاج کرنا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔
نہ تعویذ لیں، نہ دھاگا لیں، نہ گنڈا لیں، نہ کڑا لیں، نہ کوئی اور چیز پہنے، صرف قرآن سے آپ نے علاج کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ کرنا کیا ہے، 33 دفعہ اخلاص فلق ناس آپ نے پڑھنا ہے۔ جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، یہ علامات ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ علامات اگر آپ کے اندر ہیں، آپ نے 33 ٹائمز اخلاص فلق ناس پڑھنی ہے، پانی کے اوپر تھتکارنا ہے، اور ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 7 دفعہ پڑھ لیں، آیت الکرسی کو 7 دفعہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ پڑھائی کریں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دے دیں گے۔ مت کسی اور غلط کام میں پڑیں۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا ہے، تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچیں اور اس صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔